ایک کے بعد ایک ملک اور دنیا کے اکثر علاقوں میں ہونے والے بم دھماکے اور اب بمبئی میں رونما ہونے والا دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا تازہ ترین واقعہ لگتا ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا گویا بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اگر ہم اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی بات کریں تو دہشت گردی کے ان واقعات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک دہشت گردی کا اسلام سے تعلق ہے تو اسلام کبھی بھی دہشت گردی کا قائل نہیں رہا ہے۔ اس کا تو اعلان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو بھی بغیر گناہ کے اور بغیر کسی کے قصاص میں قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ تو ایک بے گناہ شخص کے قتل کو ہمارا اسلام جو ہے پوری انسانیت کا قاتل قرار دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام کی جانب اس بات کا انتصاب کرنا کہ وہ دہشت گردی کا دین ہے، یا جو لوگ اس قسم کے حادثات میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو مسلمان سمجھنا یا مسلمان کا نمائندہ سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اور اگر کبھی کوئی اس طرح کا شخص جو ہے اس میں پکڑا بھی جائے، جس کا نام احمد ہو، محمد ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، تو حقیقت میں یا تو وہ شخص حقیقی مسلمان ہونے کے بجائے کسی دہشت گرد جماعت سے اس کا تعلق ہوگا اور اس نے اپنا فرضی نام رکھ لیا ہوگا اور ایسا وہ ظاہر کر رہا ہوگا، حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، اور یا پھر وہ بھٹکا ہوا اور گمراہ شخص ہے جس کو دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام دہشت گردی سے بہت ہی دور ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہ رد عمل ہے، یعنی ہندوستان میں اور عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کو بہت سارے مظالم کا سامنا ہے، طرح طرح کی انہیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں اور بڑی مظلومی کی زندگی گزارتے ہیں، تو شیطان ان کو بہکاتا ہوگا اور اس کا رد عمل یہ ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ وہ انتقام لینے کے لیے یا جذبات میں آ کر کے اپنے جوش جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی یہ کارروائی درست ہے۔ تو میں صراحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اس قسم کی جذباتی کارروائیوں کا قائل نہیں ہے۔ اسلام میں رد عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف اور عدل ایک سب سے اہم چیز ہے۔ اسی بات سے قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یعنی اگر باپ قاتل ہو تو بیٹے کو اس کے عوض میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹا قاتل ہو تو باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کچھ لوگوں نے ہمارے کسی جماعت کو، کسی شہر کے لوگوں کو یا کسی انفرادی طور سے کسی شخص کو مارا ہو، پیٹا ہو، تو دوسرے شہر کے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو دھماکے کر کے یا دہشت گردی کر کے مارنا، پیٹنا، ان کا قتل کرنا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو ان کا کیس کورٹ میں لے جائیے اور ان کے جرم کو ثابت کیجیے۔ جو مجرم ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی قوم کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو سزا دلائیے، لیکن اس کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو آپ ہلاک کریں، تو یہ ہمارے اسلامی قانون کے بالکل خلاف بات ہے۔ اس واسطے بمبئی میں جو دھماکے ہوئے اور مختلف ہوٹلوں میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں، ان میں کوئی بھی ہو، اصلاً تو وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل، اگر کوئی مسلمان نام کا ہے بھی تو اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف شخص ہے، وہ اسلام کی ہرگز نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نام کا مسلمان ہوگا، حقیقی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، آپ ایک قابل اعتبار مفتی ہیں، جمعیت اہل ہند کے ایک اہم رکن ہیں، کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان اور دنیا کے کچھ علاقوں میں چند ایسے لوگ ضرور ہیں جو مذہب اور جہاد کے نام پر نہ صرف لوگوں کو ورغلاتے ہیں بلکہ انہیں قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد پر اکساتے ہیں؟ تو کیا مذہب اسلام میں جہاد کی اجازت اسی لیے دی گئی ہے؟ دیکھیے، جہاد ایک بہت ہی مقدس جنگ ہے اور فتنہ و فساد ایک ظلم ہے۔
تو جہاد کا اس قسم کی کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ دین کا نام لے کر کے، جہاد کا نام لے کر کے اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، وہ اصل میں بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے نہ اسلام کو صحیح طور سے سمجھا ہے اور نہ وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. اسلام اس قسم کی حرکتوں کو جہاد ہرگز نہیں قرار دیتا. وہ تو جہاد کے باقاعدہ آداب اور شروط ہیں، اور کس موقع پر مسلمان کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے، اور پھر ان میں عورتوں اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور شہری لوگوں کے کیا حقوق ہیں، اور جنگ کن سے کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کے، جنگ کی حالت میں بھی کسی عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی مذہبی آدمی کو جو اپنے مسجد میں، اپنے مندر میں اور اپنے گرجا میں بیٹھ کر کے عبادت میں، پوجا پاٹ میں لگا ہوا، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ان معصوم شہریوں کو اور بے گناہ لوگوں کو اور عورتوں اور بچوں کو، اور جو بیچارے ہوٹلوں میں آ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، ایسے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کو کون جہاد کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جہاد سے اور اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں انہوں نے نہ جہاد کو سمجھا ہے اور نہ اسلام کو سمجھا ہے. یہ بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جب بھی دنیا کے کسی علاقے اور خاص طور سے ہندوستان میں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، انہیں فوراً مسلمانوں اور مذہبی اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. ایسے حالات میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کے واقعات کو لوگ اسلام سے جوڑتے ہیں تو حقیقت میں ان کی نیتوں میں فتور پایا جاتا ہے. دیکھیے، ابھی جب حامد کرکرے صاحب نے جو دھماکے ہندوستان میں ہو رہے تھے ان کی تحقیق شروع کی اور حقائق پیش کرنا شروع کیا، تو بہت سارے لوگوں نے ہندو دہشت گردی کا جو ہے اس طرح کی اصطلاح استعمال کرنی شروع کی. تو وہی حضرات جو کل اسلامی دہشت گردی کا نام لیتے تھے اور شور مچاتے رہتے تھے کچھ مسلمانوں کے اس میں گرفتار کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ صحیح طور سے گرفتار کیے گئے ہوں یا غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے جو مسلم دہشت گردی یا اسلامی دہشت گردی کا شور بلند کرتے رہتے تھے، وہ حضرات یہ خود نقطہ پیش کرنے لگے کہ نہیں صاحب، یہ اس کو مذہب سے جوڑنا صحیح نہیں ہے، اس کو ہندو دہشت گردی نہیں کہنا چاہیے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ تو سماج کے بگڑے ہوئے اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ہے صحیح اس پر راستے پر آئے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ دہشت گردی کا کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. جتنے بھی دین آسمانی ہیں وہ سب امن و امان کا پیغام لے کر کے آئے. اسلام تو جانتے ہیں، اسلام سلم سے مشتق ہی ہے، جس کے معنی ہی امن و سلامتی کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عرب جہاں پر آپ کی بعثت ہوئی شروع میں، وہ تو اسی قسم کے فتن و فساد اور روزانہ کے مار کاٹ کے ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، مگر ابھی 23 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ امن و امان کا ایک بہترین نمونہ بن گیا، اور دنیا والے حیران رہ گئے کہ اس طرح سے بگڑی ہوئی قوم کی آپ نے کیسے اصلاح فرمائی. ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کو جائز ٹھہرانے کے لیے اکثر ہندوستان اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بسنے والے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو کیا ان وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی شخص معصوموں کی جان لے سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی جو ہے شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی ایک شخص جس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، جس نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، جہاں اس نے کوئی بم دھماکہ نہیں کیا ہے، وہ ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو دھماکوں کے ذریعے سے قتل کرنا یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے. تو بابری مسجد کے ریئیکشن میں یا عراق اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں آ کر کے بمبئی میں کوئی دھماکے کرے، یا جو ہے دوسری جگہ دھماکے کرے، اس کی کوئی ہمارے دین کے اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں وہ اس کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں.